میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں نا جی، جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ندیم ملک صاحب، اس طریقے سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں، ان کی تصویر پہ پابندی، ان کو جس طریقے سے اسپتال لے جایا گیا، ان کی بیوی کے ساتھ جو ہو رہا ہے تصویر پہ پابندی آپ نے لگائی تھی. صحیح ہے، جیل ٹرائل تھے، جیل ٹرائل تھے. جیل ٹرائل آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کو جنرل باجوہ کے سسر کے گھر سے ناشتہ نہیں جاتا تھا. آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے اسی اڈیالہ جیل کے مین ہال میں ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی سیاسی لوگوں سے؟ یہ آپ بتائیں عدالت کے مین ہال میں؟ جی عدالت کے مجھے تھوڑا تجربہ مین ہال کے اندر مین ہال جی مین ہال جو بڑا جو میں جاتا رہا ہوں ان سے ایک بند کمرے میں جی جہاں پر کتنے لوگ ہوتے تھے؟ سننے میری بات، جی ایجنسیز کے لوگ بیٹھتے تھے وہاں پہ 3-4، اور عدالت میں لسٹ جاتی تھی. عدالت آپ کی سننے میری بات، آپ کی عدالتیں تھی، آپ کے جج صاحبان تھے، آپ کا ہی میچ تھا، آپ ہی کا ٹی وی تھا، آپ ہی کا سننے آپ کا کیا احسان ہے، عدالتوں کے ذریعے آتا تھا. ابھی آپ کہتے ہیں ہماری عدالتیں، پھر آپ کہتے ہیں ہمارا کیا احسان ہے، عدالتیں مانیے نا آپ کی عدالتیں. نہیں آپ مانے نا، آپ نواز شریف صاحب کو اجازت کیسے ملی باہر علاج؟ سب سے انٹرسٹنگ مجھ سے پوچھیے گا جی، مجھ سے پوچھیے گا عدالتوں کے ذریعے. اب میں پوچھ لوں، مشال بی بی سے پوچھ لوں. اچھا میں سب سے پہلے میرا ایک کوشچن ہے ندیم ملک صاحب، مجھے صرف عابد شیر علی صاحب بتائے، جب انہوں نے کہا میری ملاقات ہوئی تھی نا، ان ملاقاتوں میں عابد شیر علی صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے تھے؟ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں. آپ اکیلے ملتے تھے؟ سولو ملاقاتیں ہوتی تھی آپ کی نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ کتنے لسٹ میں کتنے نام ہوتے تھے؟ عدالت کرتی تھی نا. کتنے 8 ہوں گے 10 ہوں گے 8-10 ہوتے تھے صاحب. امیجن آپ اندازہ لگائیں، 10 لوگ یہ ہو گئے، عدالت 10 لوگ یہ ہو گئے، 4 ایجنسیوں کے ہو گئے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 لوگ ہو گئے نا. ایک نواز شریف صاحب ہو گئے. چھوٹے کمرے میں 15 لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، بالکل اس طرح ہال میں ہوتی تھی. ملک صاحب میں ہال میں ملاقات ہوتی ہو، آپ جو کہیں جیل ہوتی ہے، یہ خیر اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب جب جیل گئے تو پہلی مرتبہ میں بھی جیل گئی، اور میں نے اڈیالہ کے اندر دیکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے کوشچن کیا کہ خان صاحب کی دکھائیں نا، میڈیا کو لے کے جائیں، ملک صاحب آپ کو لے جائیں، آپ کو لے جائیں، آپ کو لے جائیں، آپ کو لے جائیں، آپ کو لے جائیں نا. آپ مجھے دونوں اجازت دلوا دیں، میں جا کے ملا تو یہ آپ کو لے جائیں، آپ دونوں لسٹ میں نام ڈلوا کے میرا اپروو کروا دیں. نواز شریف صاحب کو اٹک قلعے میں ٹی وی پہ رپورٹ کروں گا. اٹک قلعے میں رکھیں جا کے. ہم آپ کا جتنا مرضی لسٹ میں نام دے دیں، آپ کی ملاقات نہیں. عابد صاحب ساتھ مول لگائیں گے. صاحب اگر آپ کو لے کے جا نہیں آپ دونوں مل کے مجھے اپروول لے دیں نام کی، تو میں جا کے نواز شریف میں ویسے تھوڑی جا سکتا. ملک صاحب آپ نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب باہر کیسے گئے. ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے. سب سے تگڑی آبزرویشن تھی جی جو جسٹس ستر من اللہ نے دی جی، کہ کیا اسی جسٹس ستر من اللہ جن کو انہوں نے باہر نکالا جی، کہ کیا گارنٹی ہے. یہ ایگری کرتی ہوں میں جی. انہوں نے ان پہ احسان کیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ. انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹ پہ یہ باہر چلے گئے، اور پھر واپسی کیسے ہوئی آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ کیسے بایو میٹرک ایئرپورٹ آیا. میری باری. مانیٹرنگ جج آج تک کسی ٹرائل پہ لگا، وہ بھی سپریم کورٹ کا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو مانیٹرنگ جج لگا دیا جاتا ہے. آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے. ہم تو دیکھیں، اب بات سنیں ملک صاحب، ہم گزارش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج ہمارے لیے مانیٹرنگ لگا لے. آج تو نہیں ہے نا ہماری عدالتیں، آج تو نہیں ہے نا ہماری عدالتیں، ان کے پاس کچھ آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے پی ایم ایل اے. ملک صاحب آج ہماری عدالتیں ہیں نہیں ہے نا جی. ان کی 27ویں ترمیم، ان کی 26ویں ترمیم، یہ سپریم کورٹ کا کوئی جج ہمارے لیے مانیٹرنگ لگا دے. کس جج کی آڈیو ریکارڈنگ تھی آپ کے پاس سپریم کورٹ کی؟ کس جج کی؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے. آبزرویشن لگاتے ہیں، یہ وہ آبزرونگ جج بٹھا دیتے ہیں، مانیٹرنگ جج. آپ کے پاس جو آڈیو ریکارڈنگ تھی، ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، اجازت دیں؟ سب وہ آپ کو بھی پتا، وہ جسٹس اعجاز الاحسن کی تھی، آپ کو پتا نا؟ نہیں میں سارا کچھ اسی کا، اعجاز الاحسن کا سارا کچھ ہے. ارے خبر چلاؤ جی اس کی. یہ ساری ان کی ریکارڈنگ موجود ہے. اور جس طرح جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس میں، ناصر بٹ صاحب کی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی، جس طرح ججز کو پریشر ڈالا گیا کہ آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے، نہیں تو عمران خان پہ جو محنت کی ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. نہیں یہ تو چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب سے انہوں نے بیان دیا نا. مجھے ذرا یہ تو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کا بیان ہے، ہم نے بیان کیا. کس نے بیان دیا، کس کے کہنے پہ دیا؟
کون ملتا رہا؟ وہ تو جنرل فیض جسٹس صدیقی کو کس نے نکالا عدالت سے کان سے پکڑ کے؟ یہ ان کا شوکت صدیقی صاحب سر شوکت کس نے نکالا؟ فیض کون تھا جو عمران کو لایا؟ فیض کون تھا جو جہاز جہانگیر ترین کے بن کے ان کی پنجاب میں حکومت بنائی؟ فیض کون تھا جس نے تمام جماعتوں کو مل کر ان کی حکومت اونے پونے میں بنائی؟ فیض کون تھا جو ان کا ہاؤس چلاتا تھا؟ فیض کون تھا جس نے سینٹ کا چیئرمین ان کے کہنے پر بنایا؟ فیض کون تھا جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کا سمبل الیکشن کا سینٹ میں جیتا چھینا؟ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان سر چھوڑیں، پی ٹی آئی کا بلے کا نشان کس نے چھینا؟ پہلے بات کا جواب دیں۔ ساری باتیں کر لی، بس نا پوری بات آپ نے کر دی۔ نہیں عابد صاحب کو بات لیکن اب سن حوصلہ کر کے میری بات عمران خان کہتا تھا مجھے تو پتہ نہیں یہ حوصلہ کر کے حوصلہ کر کے جی حوصلہ کر کے میری بات سنیں، خان کا بیان تھا، حوصلہ کر کے میری بات سنیں۔ عمران خان کا بیان تھا اس کے یہ جو بھی اسمبلی کی کاروائی جو بھی معاملہ تھا فیض دیکھتا ہے میری دیکھیں حوصلہ کر کے اب میری بات سنیں۔ ایسی اسمبلی چلتی تھی بجٹ کے لیے بندے بھی وہی کرتے چلے اب ہو گیا، اب میری بات سنیں نا۔ مشال پہلے مجھے یہ بات بتائیں، انہوں نے آپ کو کہا کہ جی خان صاحب دیسی مرغے کھاتے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو لے جائے کیونکہ ہم لسٹ میں دیں گے، آپ کا نام آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اگر یہ لے کے جا سکتے تو لے جائے، دکھا دیں دنیا کو دکھا دیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی ہمارے لیے مانیٹرنگ بیوی کا جنازہ نہیں اٹھایا ہوا، ظلم کیا ہوا آپ نے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ظلم کیا، آپ کو کیا پتا کیا ظلم آپ لوگوں نے کیے، ہم نے بھگتے ہوئے سارے، یہ بڑا لیکن پھر بھی ہم عابد شیر علی کی چار بیٹیاں اور سب سے چھوٹی میرے خیال اس وقت 2 یا 3 سال کی تھی، 3.5 سال کی تھی۔ تو جب ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ پاکستان واپس نہیں آ سکے کیونکہ آتے تو جو کچھ آپ نے کرنا تھا، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی، میں اس پہ کمنٹ انفارچونیٹ، ہاں جی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گی، لیکن میں اس طرف کسی بھی آتی ہوں پولیٹیکل پرسنالٹی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ نواز شریف ہو، عابد شیر علی ہو یا عمران خان ہو، میں کہتا ہوں یہاں آپ لوگوں میں رکھ رکھا ہونا چاہیے، ساروں کے ساتھ ایک جیسا اچھا سلوک کریں، دیکھیں برا مت کریں، اس جمہوریت کی بالادستی کی بات کریں، کیونکہ کب اسی کٹہرے میں یہ وہ رولر کوسٹر ہے، ایک رولر کوسٹر ہے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نہیں نا، دیکھیں ندیم ملک صاحب، ابھی میں ان کا جواب دیتی ہوں، انہوں نے بات کی کہ ہمارے لیے مانیٹرنگ جج مقرر ہوا تھا نا، میں پروگرام میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، چیلنج نہیں ان کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج خان صاحب کے ٹرائل پہ مانیٹرنگ مقرر کرے تاکہ آپ بھی دیکھیں دنیا بھی دیکھے، سپریم کورٹ کر سکتی ہے جی نہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے نا، میں ان کی ٹیک کی بات کر رہی ہوں، ان کی بات کر رہی ہوں، ان کی ٹیک کی بات کر رہی ہوں، ان کی ٹیک کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے بات کی جی، انہوں نے بات کی کہ جی پی ٹی آئی برگر پارٹی ہے، انہوں نے بات کی جی ہمیں ان کو کوئی لے کر آیا ہے، صحیح ہے، وہ جو ساری اسپیکولیشنز تھی نا ندیم ملک صاحب، وہ وقت کے ساتھ عوام نے، پاکستان نے، دنیا نے دیکھ لی کہ جو فسطائیت ہم نے برداشت کی، جو ظلم ہم نے برداشت کیا، جس طرح کے چاپے ہم پہ مارے گئے، جس طرح کی ایف آئی آریں ہم پہ کروائی گئی، مجھ پہ ملک صاحب 79 دہشت گردی کے ایف آئی آر ہے، امیجن کریں، آپ تو بڑی لیڈر، جی میں دہشت گرد ہوں؟ آپ بتائیں کبھی میں نے اس ملک کا کوئی قانون توڑا ہے؟ یہ کہ آج کل پاکستان میں ایف آئی آر وہ جی سب سے بڑا وفادار ہوتا ہے، جی وہ اس ملک کا سب سے وفادار ہوتا ہے، میں ذاتی طور پہ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔